وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال الله تعالى في مقام آخر: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. ہیں یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس. ہیں یاد تو گانے گانے ہیں بس. ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم. بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم. کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. اور آج اپنی ذلت کا یہی سبب ہے شاید. آج اپنی ذلت کا یہی سبب ہے شاید. ہے سب کچھ یاد مگر خدا یاد نہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے. جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بما تعملون بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. درود و سلام سرور کائنات آقا دو جہاں امام الانبیاء ختم الانبیاء امام الرسل سید الانبیاء امام الحرمین والقبلتین امام الثقلین امام المجاہدین والمتقین امام الحسن والحسین امام الشیخین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور لاکھوں کروڑوں رحمت برکات ہوں صحابہ اکرام پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، علماء پر، قراء پر،
جنہوں نے ابلاغ قرآن کے لیے، ابلاغ توحید کے لیے، قال اللہ اور قال الرسول کے لیے اگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اپنی زندگیوں سے قیمتی رب کے دیے ہوئے وقت کو رب کے لیے صرف کرنا پڑا، اور اپنی صلاحیت کو اللہ کے لیے استعمال کرنا پڑا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نچھاور کرنا پڑا، تو اس سے بھی گریز نہ کیا۔ دیکھیں، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہمارا اٹھنا ہی کیوں نہ ہو، ہمارا بیٹھنا ہی کیوں نہ ہو، ہمارا کھانا ہی کیوں نہ ہو، ہمارا واش روم جانا ہی کیوں نہ ہو، واش روم سے آنا ہی کیوں نہ ہو، کہیں سفر کیوں نہ کرنا ہو، کسی بستی میں ٹھہرنا ہی ہو، ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہی کیوں نہ ہو، وہ بے شک والد ہے، والدہ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، ہمارا کمانا ہی کیوں نہ ہو، وہ بے شک ہماری تجارت کے کوئی بھی ذریعے سے تعلق رکھتی ہے، اسی طریقے سے ہمارا بھوکا رہنا ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے آگہی فراہم نہ کی ہو، اور اس کا طور طریقہ، چلن پھرن، انداز اس کا نہ بتلایا ہو۔ اسی میں سے ایک اہم چیز ہے آپ کا سفر۔ سفر دیکھیں، اس کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو یہ بنتی ہے سادی سی کہ مسافت کچھ اختیار کرنا، کچھ میل طے کرنا، اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر میں اور آپ غور کریں گے سفر کے اہم اور اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کے متعلق ہم پڑھیں گے، پوری چیزیں تو نہیں پڑھ سکتے خیر، لیکن جو چیزیں ہم پڑھیں گے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا سفر کیا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر جیسا سفر ہے؟ یعنی جب میں سفر کرتا ہوں تو میرے سفر کے اندر آپ کی اور میری آنکھیں اس گناہ کو دیکھتی ہیں، اس عیاں اور اس بے حیائی کو دیکھتی ہیں، اس فحاشی کو دیکھتی ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس 4 پیسے بعد میں آتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت کار بعد میں آتی ہے، اور اس میں اور اس کے اندر چلائے جانے والے گانے اور فحاشی اور عریانی اور فلمیں اور اسی سے ریلیٹڈ چیزیں پہلے ہی ہم نے بھروا کے رکھی ہوتی ہیں کہ یہ جب ہم سفر کریں گے تو یہ ایک فرض چیز ہے ہمارے اوپر کہ جب تک ہم نے گانا نہ چلایا تب تک لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس جو ہے وہ فلاں چیز ہے، میرے پاس کار ہے۔ سر میں تو پیچھے پہلے بوفر لگواؤں گا، اس کے اندر پھر میں جو ٹیپ ریکارڈر یا ویڈیو وہاں پہ چلاؤں گا وہ میں USB فلاں جگہ سے بھرواؤں گا۔ آپ اور میں ذرا غور کریں، چلیں ٹھیک ہے اس سے آگے بڑھیں، بائک کے اوپر ہیں آپ، بائک کے اوپر آپ ہینڈ فری لگائیں، ہینڈ فری ذرا کسی کے آپ کان سے اتار کے اپنے کان میں لگائیں اور ذرا ڈیٹیکٹ کریں، چیک کریں کہ یہ آپ کا بیٹا، آپ کا ساتھی، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والا آپ کا دوست اس ہینڈ فری کے اندر اور اس جو ہے وہ صورتحال کے اندر کون سی چیزوں کو سننا پسند کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا سفر بور نہ ہو، میرا سفر فلاں نہ ہو، اور اس کے نام پہ اس نے اپنے دل کے اندر کتنا نفاق اتارا ہے اور کتنی برائی کی طرف۔ دیکھیں، گانے سننے کا یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ گانا سننا اور اس سے پیدا ہونے والی چیزیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ دیکھو، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ فوائد نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، ایسا نہیں۔ دیکھو، شراب بھی جب اللہ تعالیٰ نے حرام کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ سود حرام ہوا، یہ نہیں کہا کہ نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو شراب پیتے ہو، اس میں فائدہ بھی ہے، اس میں نقصان بھی ہے، لیکن ایک چیز ساتھ اصول بیان کیا، اس کا نقصان اس کے فائدے سے
زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے گانا سننا آپ کا ممکن ہے کسی کو تھوڑا بہت فائدہ دے اور کسی لحاظ سے وہ کوئی ایسا اس کو سانگ سن لے کہ والدین کی اس کو قدر اور چیزیں پتہ لگ جائیں، وہ ایک الگ بات، لیکن اس کا سننا، اس کے نقصان جو ہے وہ اس کے فوائد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ایک موٹا سا نقصان اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، اور اگر وہ نہیں ہے آپ کو تو آپ پھر مجھے بتائیے گا قاری صاحب یہ بات آپ کی بنتی نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا ایک موٹا سا نقصان گانا سننے کا یہ ہے کہ انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اب نفاق کیا ہے؟ نفاق یہ ہے سادہ سے الفاظ میں کہ جب بھی انسان گانے کی سننے میں زیادتی کرے گا، نقصان اس کا نفاق کا معنی یہ ہے کہ آپ نیکی کی طرف گامزن ہوں گے نہیں، نیکی سے دوری کو اختیار کریں گے، یعنی آپ کو نیکی کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے نا، نیکی کرنا اچھا نہیں لگے گا، نیکی کی طرف آپ کی اٹریکشن کم ہوتی چلی جائے گی، اور برائی آپ کو اچھی دکھنے لگے گی، اور برائی کی طرف آپ کا مائل ہونا آپ کو آپ کا نفس بھی پسند کرے گا، اور آپ کے اوپر حاوی شیطان بھی کہے گا کہ اوکے سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو گو نفاق یہ چیز ہے کہ آپ کے دل میں نیکی کو کم کرتے جانا اور برائی کی عادت بڑھاتے جانا اور برائی کو اچھا کر کے دکھاتے جانا، یہ نفاق ہے۔ اور اگر یہ کسی شخص کو گانا سننے سے نہیں پیدا ہوتا، مجھے آ کے کہے کہ بھئی نہیں پیدا ہوتا، اس کو میں پروف دوں گا کہ کس طریقے سے نفاق پیدا ہوتا ہے، اور وہ سنتا ہو، سنتا ہو، 5 وقت کا نمازی بھی ہو، سنتا ہو، اور وہ جو ہے نا وہ نماز جو ہے نا بالکل ٹائم کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہو، سنتا ہو، اپنے والدین کا بھی خیال پورے کا پورا حق ادا کرتا ہو، سنتا ہو، اپنے معاشرتی نظام کو بھی بہترین چلاتا ہو۔ گانے انسان سنتا ہو اور اپنی معاشی نظام کو، یعنی اس کو اس چیز کا ہو کہ یار میں نے کمانا ہے، یہ میرا مقصد ہے، میں نے گھر پیسہ لے کے جانا ہے، گھر والوں کو میں نے چلانا ہے، اس کا پورا ایک سسٹم بیلنس چل رہا ہو، اس بندے کو میرے پاس ذرا ملوا دیں۔ ہم بھی ایسے شخص کی زیارت کرنا پسند کریں گے، چونکہ قرآن کریم اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ انسان غلط ہو سکتا ہے، نظر آنا انسان کو غلط ہو سکتا ہے، ٹی وی کے سکرین یہ بات آپ کو دکھا سکتی ہے کہ فلاں بڑا ہیرو یہ ایسا ہے تو ویسا ہے، اس سے خود جا کے پوچھو تو اس کے دل میں سکون نام کی چیز تک نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو سفر ہے، کیا وہ سفر پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے سفر کے طریقے کے اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا؟ اگر نہیں اترتا تو میں نے اور آپ نے اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی، اور جو شادی پہ آپ اپنے بیٹوں کی شادی اور بیٹیوں کی شادیوں پہ جو کاریں کرواتے ہیں اس کے اندر اسپیشل آپ تو آنر ہے نا، آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر کسی نے اس کے اندر کوئی گانا چلایا میں اس کو کرایہ دوں، 1 روپیہ نہیں دوں گا، 1 روپیہ جرت ہے اس بندے کی گاڑی کے اندر گانا چلا جائے۔ یہ تو آپ کے اوپر ہے نا، انسان انیشیلائز لے، انسان کہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ بات سمجھتے ہیں؟ ہم بس کے اندر سفر کریں، مثال یونیورسٹی کی بس ہے تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں ان کو کہ بھائی یہ بند کریں، ہم نہیں چلانے دیں گے آپ کو، ہمیں اعتراض ہے اس کے اوپر، ہم پیسے دیتے ہیں اس کے اوپر بیٹھنے کے۔ تو کوئی انسان انیشیلائز لے، اللہ اس کی بات کے اندر برکت رکھ دیتا ہے، آپ تو لیتے نہیں ہیں، ہم تو لیتے ہی نہیں ہیں، سارے مل اس گناہ کے اندر سارے شریک ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی، چلاؤ، خوب چلاؤ، موج مارو، بالب کے لا کے USB دیتے ہیں کہ بھائی اے لا اس کارج میں بہنا تے اے لا مزہ ہے دے وچ، تو تے آئے بور گانے بھی پھر بور آگے بیچ میں نا، گانے کہتے ہیں یہ بور گانا ہے، یہ اچھا گانا ہے، یہ اس سے موسٹ پاپولر ہے، یہ ایسا ہے۔ تو وہ گانوں کے اندر بھی کیٹیگریز اس کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ بھائی ایسا کرو گے تو یہ اس کے اندر تھوڑا سا زیادہ دھیما کا، تو یہ ساری چیزیں گو انسان کو نفاق کی طرف گامزن کرتی ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا سفر کیسا ہے۔ دیکھیں سفر جو ہے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ نے ہر چیز کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا، اور ایک جمعہ کسی بھی ٹاپک پہ کوئی بھی شخص یہ کہے کہ میں نے اس ٹاپک پہ حق ادا کر دیا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور سفر کا ٹاپک بھی ایسا ہے، آپ دیکھیں سفر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں سورۃ مزمل کے اندر آیت نمبر 20 کے اندر کہ بعض سفر ہوتے ہیں وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، بعض سفر ہوتے ہیں کہ انسان کمانے کے لیے نکلتا ہے، یہ بھی سفر کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بعض سفر ایسے ہیں کہ انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، یہ دونوں سفر ہیں،
یہ دونوں سفر کیسے ہونے چاہیے آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی شخص کے دل میں سفر کی مانوسیت، یعنی سفر کرنے کی اس کے اندر استطاعت اور طاقت، اور اس کے دل میں اس کا انس پیار رکھ دے کہ سفر کر، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں یہ چیز ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لإلاف قریش، قریش کے دل میں الفت ڈالنے کی وجہ سے، ایلافہم الفت ڈالنا، رحلت الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کا سفر، کہ ان کا شام کی طرف نکلنا، ان کا یمن کی طرف نکلنا، یہ سفر کی الفت بھی کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ انسان کو طاقت اور وسعت دیتا ہے اللہ، اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ سفر، دیکھو سفر ایسی چیز ہے کہ انسان تجربہ حاصل کرتا ہے، اقوام دنیا کو دیکھتا ہے، لوگوں کی عادات اور جو ہے نا ان کی چیزوں کو پڑھتا ہے، چیزوں کو سیکھتا ہے کہ انسان کیسے بستے ہیں، انسان کیا کرتے ہیں، مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے، بات سمجھ۔ اسی طریقے سے بعض سفر جو ہیں قرآن کریم میں، سفر کا تو بہت تذکرہ ہے نا قرآن کریم میں، سفر بعض ایسے ہیں جو علم کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ اللہ میں یہ نکل رہا ہوں، مسجد میں جا رہا ہوں، صبح فجر کا درس ہے، قرآن کریم مجھے میں ابھی نکلا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے، اللہ میرا مقصد یہ ہے، یہ علم کے لیے سفر ہے۔ اس کو بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 112 ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یعنی سفر کا مقصد یہ ہو کہ اللہ میں سفر کے لیے نکلا ہوں، التائبون، میں سفر ایسا سفر کروں گا کہ میں تیری توبہ کو اختیار کروں گا، سیکھوں گا، یہ دیکھوں گا کہ اقوام عالم کا حال کیا ہوا، میں پڑھوں گا کہ قرآن کریم میں تو نے کیا بات بیان کی، میں اپنے آپ کا جائزہ لوں گا۔ سفر کا مقصد یہ ہے میں فلاں عالم دین کے پاس جاؤں گا، فلاں اچھی مجلس میں جا کے بیٹھوں گا، جب مجھے سیکھنے کو ملے گا، مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہوگا، اللہ میں تجھ سے توبہ کروں گا، العابدون میں تیری عبادت کروں گا، الساہحون الراکعون اللہ میں رکوع بھی کروں گا، اللہ میں سجدے بھی کروں گا، الآمرون بالمعروف اللہ میں نیکیوں کا حکم بھی دوں گا، برائی سے روکوں گا بھی، یہ بھی سفر کی ایک کیٹیگری ہے کہ انسان سفر اس لیے کرے، اور یہ عظیم سفر ہے انسان کا، اور یہ ایسا سفر ہے کہ فرشتے اس شخص کے قدموں تلے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں کہ یہ سفر، کہ کمال کا سفر۔ حضرات آگے بڑھیے، سفر جو ہے برائے مشاہدات، یعنی قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ سفر اس لیے کریں کہ یار میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھوں، یعنی یہاں پہ اگر پہاڑ نہیں ہیں تو یہاں کے شخص کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ پہاڑ کیسی عظیم نعمت ہے۔ بات سمجھتے ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ اگر چلے جائیں، پوری دنیا کو نہ دیکھیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑی علاقوں کے ذریعے پورے پنجاب کو پانی مہیا کیا ہوا ہے۔ یہ پہاڑی علاقے ہیں کہ اللہ یہاں پہ بادلوں کو لے کے جاتا ہے، ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پہ برف باری ہوتی ہے، وہاں پہ ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ گلیشیئرز بنتے ہیں، پورا سال گلیشیئرز پگھلتے ہیں۔ یہ انسان اللہ کی نعمت کیسے دیکھے گا؟ پھر اس سے پورا یہ ہمارا دریا چلتا ہے، دریائے سندھ پورا اس سے سیراب ہوتا ہے، دوسرے دریا چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ آ کے ملتے ہیں، پورے پنجاب میں ہماری زمینوں کو پانی لگتا ہے، یہاں پہ ہم موگے توڑ کے پانی نکال کے وہاں پہ اپنی جو ہے نا لگا لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس اتنی بڑی نعمت کو ہمیں کیسے مہیا کی ہے؟ جب ہم سفر کریں گے اس مقصد کے لیے کہ اللہ یہ نعمت کیسے تو نے مجھے مہیا کی ہے، وہاں پہنچیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو فوراً کہیں گے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ اکبر تیری ذات بلند ہے۔ یہ کام میرے اگر میں کرنا چاہتا تو میں یہ بات کام کر نہیں سکتا تھا، تو نے اتنا بڑا نظام چلایا ہے، یہ نظام واقعی تیری قدرت میں ہے اور تو اس کو چلا رہا ہے۔ انسان کے دل میں یہ ایمان کی ایک قوت پر، یہ بھی سفر ہے، اس لیے بھی سفر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، قرآن کریم سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 137 میں کہتا ہے قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين اور هو الذي يسيركم في البر والبحر، یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 22 ہے کہ آپ ذرا سیر و سیاحت کریں،
دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خشکی اور تری میں کیسی کیسی تمہیں نعمتیں نوازی ہیں، کیسے کیسے تم تک نعمتیں پہنچتی ہیں، اس کا مشاہدہ کریں تاکہ انسان کا ایمان اور بڑھے، پختہ ہو اللہ تعالیٰ پر۔ سفر اس لیے بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سفر وہ ہے کہ انسان بلا ضرورت، بلا جواز غلط مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے، غلط جگہوں پہ بیٹھنے کے لیے، غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، وہ بے شک انسان کے دوست وہ بے شک سگریٹ نوشی کرنے والے ہوں، وہ بے شک شیشہ پینے والے ہوں، یہ بھی غلط مجلس، یا بے شک ایسی مجلس ہو جس مجلس کا کوئی مقصد نہیں ہے، خام خواہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں کر رہے ہیں، مقصد کوئی نہیں ہے، اس میں قرآن کی احادیث کی کوئی پازیٹیوٹی کی کوئی بات ایڈ ہی نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے انڈائریکٹلی اس مجلس سے منع کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، خاص طور پہ عورتوں کے متعلق تو ہے وہ، لیکن اس میں جنرلائز کر کے اس کے معنی کو اخذ کیا جا سکتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اور لوگوں اپنے گھروں میں رہو، تھوڑی مہربانی باہر نہ نکلو، ایسے کاموں کے لیے نہ نکلو جس سفر کے لیے نکلنا چاہیے تھا اس سفر کے لیے نکلو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں رہو۔ اس طرح کی بیہودہ مجلس سے اٹینڈ کرنا اور اس طرح کے بیہودہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا انسان کو، اسلام کو بالکل مطلوب نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ گیا وہ اور پھر اس کا جو بیڑا غرق، بعض لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑا زیادہ، مطلب جب بیٹھیں گے نا کسی کی تو فوراً کہیں گے بھائی بات یہ ہے انسان کو ہونا چاہیے، میں غلط مجلس میں بھی بیٹھوں تو میں چینج نہیں ہوتا، میں لوگوں کو چینج کر دیتا ہوں، میں ایسے کر دیتا ہوں، اسی باتیں سنو گے نا۔ اچھا، اب انسان، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز ہے نا آہستہ 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 چینج ہوتی ہے۔ لوہے کو بھی زنگ لگتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن لگا کے گئے اگلے دن اتنی کروژن اور ایروژن ہوئی ہے کہ لوہا اتر کے سائڈ پہ ہو گیا سارا، ایسا نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے، دھیرے 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 دھیرے۔ کوئی بھی چیز ہے، جیسے کہتے ہیں نا خوراک آپ مہیا کر رہے ہیں کسی چیز کو اور آپ انسرٹ کر رہے ہیں اس بندے کے اندر، آہستہ 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 زہر، جیسے آہستہ آہستہ زہر پہنچا رہی ہے، یہی کام ہوتا ہے۔ آپ بری مجلس میں بیٹھے ہیں ایک دن، ابھی میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ بات بھی بتاتا ہوں، آپ کو پھر سمجھ آئے گی، مثال دیتا ہوں۔ آپ بری مجلس میں بیٹھے ہیں ایک دن، آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں، 4 گالیاں اس نے نکالی، 5 اس نے نکالی، 6 اس نے نکالی، میں کون سا نکالتا ہوں، ٹھیک ہے، وقت گزرتا جائے گا، آہستہ 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 آپ کے کانوں کو ان گالیوں کے سننے کی عادت پڑ جائے گی۔ اب جب عادت پڑ جائے گی تو آپ کا مائنڈ ان گالیوں کو سیو کرنا شروع کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ نظام بنایا۔ شیطان بھی ایک دن میں آپ کو 5 نمازیں چھڑوائے، اس بندے کو جو 5 اکٹھی پڑھتا ہے، 5 پوری پڑھتا ہو اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہو، شیطان کبھی 5 اس کو اکٹھی نمازیں چھڑوا نہیں سکتا، بات سمجھتے ہیں؟ وہ ایک نماز پہلے لیٹ کرے گا، اس کو کہے گا پاجی تھوڑا ٹھہر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، مسجد جا کے کھولنی ہے، تسی صفائی کرنی ہے، تسی امامت کرانی ہے، آہستہ آہستہ۔ وہ بڑا سیانا ہے بھائی، تو وہ پورا ایک جو ہے نا سسٹم بنا کے آتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی غلط مجلس جو ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ زہر کی طرح اندر سے تباہ کرتی ہے۔ پہلے آپ اس گالی کے سننے کی عادت نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں نہیں یار چھوڑو یار، نہیں یار چھوڑ یار، آرام سے بول، آہستہ آہستہ۔ پھر ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں چھوڑو بھائی، لگے رہو، پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کے مائنڈ میں سیو ہوتی ہے۔ پھر وہ مائنڈ جو ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے یا کوئی بات آتی ہے تو مائنڈ آپ کو کہتا ہے بھائی آپ کی اسٹوریج اور میموری میں تو یہ بات بھی پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی ذرا آپ اپنی زبان مبارک سے ایڈریس کر دیں لوگوں کے سامنے، فلاں گالی کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی تو دیتے ہیں، ان کو کون کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہی نہیں ہے کوئی، بھائی آپ کہہ دیں۔ وہ بیچارہ ایک دن بیمہ نیمہ ہو کے کہہ دیتا ہے، اب جب کہہ دیتا ہے تو پھر شیطان آہستہ 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 ایک وقت وہ آتا ہے کہ دونوں کو بٹھا لے، جو 4 مہینے بعد دونوں کی گالیاں سن لیں۔ یہ پہلے والا جو بعد میں آیا تھا نا، اس کی 4-5 زیادہ اس کو آتے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مجلسیں ایسی ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پہ سفر کر کے جانے سے منع کیا، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اور اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہل لوگوں کی طرح آپ اپنی زیب و زینت کو اور اپنی ایسی مجلسوں کو اختیار نہ کرو جو غلط مجلسیں ہوں۔ ایسی مجلسوں میں جانے سے اچھا انسان گھر میں وقت دے، بچوں کو وقت دے، بیوی کو وقت دے۔ ہاں سفر کرنا ہے تو جو مقاصد میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ مقاصد قرآن کریم نے ایڈریس کیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں سفر برائے مشاہدہ اور تصحیح اصلاح کے لیے ہوتا ہے نا، اس سفر کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، میں آپ کو ایک اشارتاً بتا دیتا ہوں۔ جناب ذوالقرنین
ان کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے۔ ذوالقرنین نے اچھا خاصا سفر کیا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے، قریب، مطلب جہاں پہ زمین ختم ہو رہی تھی، آگے دریا ہی تھا، پانی ہی تھا۔ اسی طریقے سے وہ مغرب کی جانب بھی اتنا ہی گئے، اسی طریقے سے وہ شمال یا جنوب کی جانب بھی اتنا ہی گئے جہاں پہ ان کی یاجوج ماجوج سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ سارا ان کا سفر ہے، اور یہ سفر ان کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو دنیا ہے اس کو دیکھنا، اور دوسرا جو اقوام وہاں پہ آباد ہیں ان میں سے کوئی غریب ہے یا کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرنا اور معاونت کرنا، یہ ان کے سفر کا مقصد تھا، اور وہ پورا بھی ہوا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اور بھی سفر موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک سفر ہے، یہ بھی سورۃ کہف میں موجود ہے، اور وہ سفر ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا جناب خضر کے ساتھ۔ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بڑا جو ہے نا وہ اہم ہے، اور لوگوں نے سنا بھی ہوا ہے۔ میں اشارتاً بتا رہا ہوں کہ سفر پڑھنا ہو تو یہ پڑھ سکتے ہیں، سفر اس مقصد کے لیے۔ جناب موسیٰ کا سفر تھا علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے وہ سفر کیا جناب خضر کے ساتھ۔ وہ پورا واقعہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ 15 اور 16 چیپٹر میں موجود ہے سورۃ کہف کے اندر۔ تو یہ سفر ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سفر ہیں وہ سفر قرآن کریم کی اور حدیث مبارکہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول اللہ نے سفر میں جو حالت بھی ہو سکتی ہے اس پہ اللہ کے رسول اللہ نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، بتلایا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے آپ نے، اس موقع پہ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ گویا کائنات کے پیغمبر کو یہ بات پتہ تھی کہ امت محمدیہ ایسے گانوں پہ لگے گی، ایسی غلط چیزوں پہ لگے گی کہ یہ جب کار لے لیں گے تو جب تک یہ اندر گانے نہیں چلائیں گے تب تک کہیں گے بھائی ساڑھے کو تو کار ہے ہی نہیں۔ وہ ایک بندے نے کار رکھی ہو نا، آپ سنیں گے اپنے دوست بھی جو اس طرح کے دوست ہوتے ہیں نا ان کو دوست نہ کہا کرو اپنا، جو کہیں کہ بھی یار کار رکھن تو تیرا فائدہ ویچے گانے ہے نہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھائی تیری مہربانی تو میرے ساتھ دوستی نہ رکھ، ایسے دوست بنانا بھی گناہ ہے، بات سمجھتے ہیں، اور ایسے نظریات دینے والے بھی گناہ گار۔ آپ فوراً ایکشن لیں اس کے سامنے، بھائی ہمارا مقصد ہی، فوراً آپ کہیں کہ بھائی یہ چیز نفاق پیدا کرتی ہے، میں کیوں۔ اب ایک ساتھی ہیں ہمارے بہت پیارے، مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے وہ سفر میں کار کے اندر، میرا سفر اکثر چلتا ہے، لاہور جاتا ہوں میں، بعض اوقات کہیں اور جاتا ہوں، فیکٹریز ایک دو ان کے انڈر چل رہی ہیں، کہتے میں نے اتنی دفعہ قرآن کریم کا ترجمہ سن لیا۔ اب بعض اوقات قرآن کریم کی کوئی آیت آتی ہے نا تو میں فوراً سے ترجمہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے، صرف سن کے۔ وہ ایک بڑا مشہور ترجمہ ہے، بچپن میں ہم بھی سنتے تھے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا۔ وہ اس میں بڑی ایک ساؤنڈ کی ایک جو ہے نا وہ اٹریکٹیو ساؤنڈ ہے، جس میں وہ پہلے قرآن کریم کی 2-3 آیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ ہوتا ہے بڑا زبردست قسم کا اور بڑا ہیوی آواز کا۔ وہ ترجمہ ان کے پاس تھا، وہ ترجمہ سنتے ہیں، اپنی کار میں جاتے ہیں چلا دیتے ہیں، آتے ہیں چلا دیتے ہیں، جاتے ہیں چلا دیتے ہیں، ترتیب سے چلتا ہے، سورۃ فاتحہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، ناس تک جاتا ہے۔ تو یہ بھی سفر کے طریقے ہیں، بات سمجھتے ہیں، یہ بھی سفر کے طریقے ہیں۔ ان کو بھی ان کی کار میں کوئی فرق نہیں پڑا اور ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑا، اللہ کے ہاں ان کی عزت بڑھ گئی ہے۔ آپ لوگوں کے ہاں اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے اپنی کاروں میں گانے چلا لیتے ہیں، اپنے کانوں میں ہینڈ فری اس لیے رکھتے ہیں۔ میں اپنے کانوں میں عمومی طور پہ نا ہینڈ فری لگائی ہوتی ہے، ایک سائڈ پہ نا عمومی طور پہ چل رہی ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے، چونکہ حافظ ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا بعض اوقات جو ہے نا وہ ریوائز کرنے کا، تو ہم یہ ہوتا ہے کہ بھئی چلے سفر کرنا ہے، وہاں سے چلنا ہے، یونیورسٹی آنا ہے، یہاں سے چلنا ہے، جمعے پہ آنا ہے، کہیں اور جانا، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ چلو وقت ضائع نہ ہو، ایک کان پہ چلتے رہے، چلو پیچھے دوسرے کا ہارن کی آواز بھی آتی رہے، تو اس کا فائدہ بڑا ہے۔ وہ سن کے اب ہم کان پہ لگائے ہوتے ہیں، لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے، بعض اوقات نا کچھ دوست ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یار حافظ صاحب بھی گانے سنن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کان سے ہینڈ فری اتار کے اسپیشل سنتے ہیں، یعنی ان کے مائنڈ میں یہ بات آ گئی ہے کہ جس کے کان میں ہینڈ فری لگی ہے تو گویا وہ گانا ہی سن رہا ہوگا۔ ہم نے اس کو ایک عادتاً ایسا بنا لیا، تو بھائی آپ اس میں پازیٹیوٹی بھی تو کر سکتے ہیں نا، کام کریں۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ سفر کو دور جاہلیت میں بھی بڑا مقام دیا گیا تھا، اور اسلام نے بھی سفر کا ایک ایک لمحہ بیان کیا ہے۔ دور جاہلیت میں یہ تھا نا، کوئی بندہ سفر کرنا تو اس نے کہنا کہ یار میں پہلے نا فال نکالتا ہوں کہ مجھے یہ سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے فال نکالنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں، اس پہ ایک باقاعدہ جمعہ ہو بھی چکا ہے آلریڈی، کسی کو اگر ذہن میں ہے تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تیر پھینکتے ہوتے تھے، اور وہ تیر اگر رائٹ سائڈ پہ جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہاں ابھی سفر کرنا چاہیے،
لیفٹ سائڈ پہ جانا تو کہنا نہیں سفر نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے قرآن اندازی کے طریقے سے فال نکالنا, پرندوں کے ذریعے نکالنا, تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ بھائی میں سفر کروں یا نہ کروں. اگر بالفرض کوئی دھکے سے اس کا فال صحیح نکل بھی آتا تھا, وہ سفر کرنے لگتا تھا, راستے میں اس کو کوئی بلی کاٹ جانی ہے, کوئی مسئلہ ہو جانا, تو اس نے کہا لے ابھی اتھوں مڑو واپس, ٹھیک ہے, جانا لاہور سے گا وہ قریب فیصل آباد پہنچ کے واپس آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اتنی آسانی رکھی کہ بھائی یہ فال شال کوئی شے نہیں ہے, سفر کی دعائیں پڑھیں اور بہترین طریقے سے سفر کریں, تقدیر پہ ایمان رکھیں. تجھے فال کڈو نہ کڈو, جہاں تقدیر لکھیا تھوڑی خیر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کی جو ہے نا وہ خیر کی آپ تلاش رکھو اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو. تو یہ اسلام نے سفر کا کنسیپٹ چینج کیا ہے اور ہمارا ایمان مضبوط کیا کہ بھائی ہم پتھروں پہ, لوگوں پہ, چیزوں پہ, حجر پہ اور لوگوں کی باتوں پہ کیوں ایمان لے کے آئیں, ہم اپنے بنانے والے پر ایمان لے کے آئیں گے. اور ذرا آئیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ایک ایک لمحہ کہ جب انسان سواری کو خریدے, پیغمبر کائنات نے سواری کو خریدنے کی بھی دعا سکھلائی ہے. اور یہ دعا ابو داؤد میں حدیث نمبر 2160 کے تحت, ابن ماجہ میں 2252 کے تحت موجود ہے. اللہ کے رسول نے اس دعا کے 3 فائدے بتائے. فرمایا اذا تزوج احدکم امرأۃ, جب تم میں سے کوئی بندہ کسی عورت سے نکاح کرے تب بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے. او اشترى خادما, یا اپنا کوئی خادم خریدے جیسا کہ پرانے دور میں تھا, تب بھی یہ دعا پڑھے. او یا اشترى, یا وہ خریدے بعیرا, اپنی سواری اونٹ خریدے تب بھی یہ دعا پڑھے. یعنی دعا سواری خریدنے کی بھی پیغمبر کائنات نے سکھائی ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیہ. یہ اللہ کے وسلم نے دعا سکھائی ہے. اس کا معنی سادہ سا یہ ہے, اے اللہ میں یہ سواری خرید رہا ہوں, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, انی اسألک خیرہا, اس سواری کے خیر کی جو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, سوال کرتا ہوں کہ اللہ یہ جو جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد کے لیے یہ میرا مقصد پورا کرے. میرا ایکسیڈنٹ, دوسرے تیسرے پرابلم, اللہ ایسا شر میں اس سے بچتا ہوں. یہ اس کا سادہ سا دعا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے وسلم نے, آپ دیکھیں, ایک ہے سواری پر سوار ہونا, سوار ہوتے ہوتے دعا پڑھنا, ایک ہے سواری کے اوپر بیٹھ کے آغاز سفر سے پہلے دعا پڑھنا. الگ الگ اللہ کے وسلم نے سکھائی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کوئی چیز مس نہیں کی اللہ کے وسلم نے, کہ کوئی چیز چھوڑی ہو, کوئی حرکت چھوڑی ہو. ہماری اس طرح کیفیت ہے نہیں کہ ہم سواری پہ بیٹھیں تو فوراً سے دعا. آپ کو پتہ ہے اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں دعا نہیں پڑھتا وہ تو بچ جاتا ہے, فلاں نہیں پڑھتا وہ بچ جاتا ہے, فلاں نہیں پڑھتا وہ بچ جاتا ہے, فلاں ایسے کرتا ہے, فلاں, بہت سی کہانی. اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کنسیپٹ میں پہلے بھی بعض اوقات دے چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ نا شیطان اور فرشتہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. شیطان جب انسان گناہ کرتا ہے, گناہ میں پڑتا ہے, تو شیطان اس پہ حاوی ہوتا ہے, قریب آتا ہے, اس کو پسند کرتا ہے. اور جب انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے تو فرشتے اس کو پسند کرتے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہی ایک نسبت ہے کہ جب انسان نیکی زیادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کو زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں, جب انسان برائی زیادہ کرتا ہے تو اس کی شیطان جو ہے وہ زیادہ اس کے قریب آتے ہیں. اور جب یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا برائی کرتا ہو, اتنے اس کے معاملات خراب ہوں, تو پھر شیطان بھی کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, بھائی ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے اسے لے کے جو مرضی کرتا رہے. تو یہ بھی پرابلم ہے اگر آپ پڑھیں گے تو اب معاملہ یہ ہے کہ آغاز سفر میں اور سفر پہ سواری کرتے ہوئے اللہ کے وسلم نے دعا سکھلائی ہے. یہ دعا جو اللہ کے وسلم سفر پہ سوار ہوتے ہوئے پڑھتے تھے, یہ دعا سنیے گا. یہ دعا سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2602 کے تحت اور ترمذی میں حدیث نمبر 3446 کے تحت موجود ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تابعی نے دیکھا غالباً, تو وہ سوار ہو رہے تھے, تو انہوں نے جب اپنا پاؤں رکھا نا رکاب کے اوپر تو کہا بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. جیسے وہ اس کی پشت پر سوار ہوئے اپنے سواری کی تو کہا الحمدللہ. ٹھیک ہے, کتنے پیارے جملے کہ انسان عاجز ہو جائے. ہم بیٹھے ہیں اپنے اچھا سا کوئی بائک بھی لیا ہو نا, تو ہمیں ایسا تکبر آ رہا تھا, کیا بات, کوئی سواری اچھی مل جائے تو تکبر آ رہا تھا. یہ تکبر اسلام نے ختم کیا ہے. بھائی جو بھی سواری, کوئی مسئلہ, اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے.
تو اب پشت پہ بیٹھے ہیں تو الحمدللہ کہہ رہے ہیں. پھر سورۃ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں جو شروع میں پڑھی ہے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. اس کا ترجمہ میں آگے جا کے کرتا ہوں جہاں پہ یہ پوری دعا آتی ہے آگے. پھر پڑھتے تھے جناب علی نے پڑھی 3 مرتبہ کا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہ اللہ میں بڑا نہیں ہوں, میں بڑا نہیں, تو بڑا ہے. میں اس والے پہ بیٹھ گیا ہوں, تو نے اس کو میرے مسخر کیا, میں بڑا نہیں ہوں. اللہ اکبر 3 مرتبہ. اور پھر ساتھ پڑھا سبحانک انی ظلمت نفسی, اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے ہیں. فاغفر لی, تو مجھے معاف کر دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. جناب علی نے یہ دعا پڑھی اور مسکرانے لگے. تو ساتھ کھڑے ہوئے شخص نے کہا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پہ قربان جائیں, کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دعا پڑھی, اللہ کے وسلم نے اس کو بعد پیغمبر کائنات مسکرائے, میں اس لیے مسکرا رہا ہوں. کیا اطاعت کا درجہ ہے, اور کس جگہ پہ بیٹھے ہیں اور اس کو یاد رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے بیٹھے, اس طریقے سے اللہ کے رسول یہاں پہ مسکرائے, وہیں پہ مسکرائے. آگے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیوں مسکرائے؟ تو جواب کہا کہ اصل میں مسکرائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے, معافی طلب کرتا ہے, اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان واقعی جو ہے نا معاف کرنے والا میں ہوں, واقعی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اس پہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے رسول اس پہ مسکرائے, میں بھی مسکرا رہا ہوں. یہ اطاعت کا درجہ ہے کہ سفر کے دوران اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ عمل کیا صحابہ کرام نے. آئیے آغاز سفر سے پہلے اللہ کے وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے, اور یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. اس دعا کا ترجمہ بھی شارٹ ٹائم میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. صحیح المسلم کے اندر حدیث نمبر 1342 کے تحت موجود ہے. اس کے راوی علی ازدی ہیں, اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اس دعا کو سیکھا ہے. فرماتے ہیں کہ سواری پہ جناب جو ہے نا ابن عمر جم کے جب بیٹھ جاتے, فرمایا کہ اللہ کے رسول جب جم کے سواری پہ بیٹھ جاتے, یعنی سوار ہو جاتے, تو 3 مرتبہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اے اللہ تو نے مجھے یہ سواری دی ہے, میں تکبر سے بچنا چاہتا ہوں, تو نے مجھے یہ سواری دی ہے, میں عاجزی کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ تو بڑا میں چھوٹا, اللہ اکبر اللہ تو بڑا میری سواری چھوٹی, اللہ تو بڑا, یہ میری نعمت کیا نعمت ہے, یہ تو نے مجھے عنایت کی ہوئی ہے, یہ عاجزی. اللہ کے وسلم اس موقع پہ 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے اور پھر یہ دعا پڑھتے, جو دعا اہم دعا ہے اور یہ یاد ہونی چاہیے ہر بندے کو. وہ دعا ہے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. معنی اس کا یہ ہے سبحان اللہ تو پاک ہے, تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہو سکتا, میرے اندر بھی عیب ہو سکتا ہے, میری سواری کے اندر بھی عیب ہو سکتا ہے, میرے کردار کے اندر بھی عیب ہو سکتا ہے, میرے معاملات کے اندر بھی عیب ہو سکتا ہے, میرے قول کے اندر بھی عیب ہو سکتا ہے, میرے فعل کے اندر بھی عیب ہو سکتا ہے, میں تکبر نہیں کروں گا. سبحان اللہ تو پاک ہے. سخر لنا ھذا, اللہ تیری کون سی نعمت کا شکریہ ادا کروں, تو نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کیا, تو نے مجھے اتنا مال دیا, اتنی عزت دی کہ میں نے اس سواری کو خریدا. تکبر نکال دے بیچ میں سے, اس فخر کو نکال دیں. یہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے آگے جا کے گاڑی لگی ہوتی ہے, پھر انسان سر کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ معاملہ میرے ساتھ کیا بنے. سخر لنا ھذا, اللہ اس سواری کو مسخر کرنے والا بھی تو ہے, اور ساتھ فرماتا ہے وما كنا له مقرنین. اگر یہ نعمت, یہ مال, یہ پیسہ, یہ جاہ و جلالت, یہ عزت, یہ رتبہ, یہ عہدہ تو مجھے عنایت نہ کرتا, میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں خود پیسے لے آؤں, میں خود اس سواری کو خرید لوں, میں اس سواری پہ چڑھ بیٹھوں اور یہ سواری میری مطیع ہو جائے, یہ چلنے لگ جائے. اللہ چاہے آپ کی
سواری ٹھیک ٹھاک کھڑی ہوئی خراب ہو جائے، مالک کی کیا، مالک کو کیا ہے؟ مالک کا تو ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کن کہتا ہے، معاملہ انسان کا اچھے سے برا ہو جاتا ہے اور برے سے اچھا ہو جاتا ہے۔ انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہوں، میں لوگوں کے نیچ سمجھوں گا، میں لوگوں کو ہیچ سمجھوں گا، میں لوگوں کو نیچا سمجھوں گا۔ آپ کو پتہ ہے سوار شخص کا اسلام میں یہ ہے کہ سوار شخص، پیدل چلنے والا شخص اس کو سلام میں پہل کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوار ہیں، تکبر آتا ہے اندر، اور ہم کہتے ہیں کار کا شیشہ میں نیچے کیسے کروں، میں کیوں میں سلام کروں؟ حالانکہ اب ہوتا کیا، آپ غور کیجئے گا، ہمارا مشاہدہ تو یہی کہتا ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں تو وہی نظر آتا ہے۔ آپ کو شاید کہیں کوئی مثال ملتی ہو، میرے علم میں اور میری نظر میں اور میری وسعت میں، میری آبزرویشن میں ایسی مثال نہیں آتی کہ جس مثال میں کار والا شخص یا بائک والا شخص یہ کوشش اور کاوش کرے کہ پیدل شخص کو سلام میں پہل میرا حق ہے اور میں نے کرنا ہے، اور پیدل چلنے والا شخص بیٹھنے والے شخص کو سلام میں پہل کرے، بیٹھنے والا شخص لیٹے ہوئے شخص کو سلام میں پہل کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تکبر نیچا رکھنے کے لیے انسان کو یہ اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ حکمت دی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ حق کس کا ہے؟ بس سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ دعا کافی لمبی ہے، میں دعا پڑھ دیتا ہوں، اگلے جمعۃ المبارک میں ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں گے اور سفر سے ریلیٹڈ کچھ اور اہم چیزیں بھی ابھی رہتی ہیں۔ دعا کمپلیٹ یہ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنزل وسوء المنقلب في المال والأهل۔ اللہ کے وسلم اس دعا کو پورا پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا ہے سفر کی دعا، اور مجھے اس بات پہ بڑا دکھ اور افسردگی ہے کہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہوگی جن کو یہ دعا پوری یاد نہیں ہوگی۔ وہ شارٹ آتی ہوگی کسی کسی کو، سبحان الذی سخر لنا، وہ قرآن کریم میں ڈسکس ہے، اگر میں سورۃ زخرف میں، اصل میں وہ بھی دعا اکیلی نہیں ہے، اس کے بھی کافی اور ردیف میں چیزیں موجود ہیں، یعنی بیک میں اور آگے اس کی چیزیں موجود ہیں، ہم وہ کمپلیٹ نہیں پڑھتے، ہم شارٹ وے میں پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ دعا ہمیں پوری پڑھنی چاہیے۔ جب انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں اس پوری دعا کا ترجمہ بیان ہوگا تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم سفر کے دوران اللہ تعالیٰ سے کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں اور کس چیز کی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ پھر انسان کے دل میں آئے گا کہ واقعی یہ دعا اس قابل ہے کہ میں اسے پورا یاد کروں اور اپنے سفر میں گانے اور دیگر فلمیں اور اس طرح کی گندی چیزیں اور گندی مجلسیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفر کے دوران بھی چیزیں آگے آئیں گی انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں، وہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو سفر انشاءاللہ ہمارا پورا کوشش ہونی چاہیے ایسا ہو، جو سفر ایسا سفر ہو کہ جو ہمیں مقصد سے دور نہ کرے، ایسا سفر ہو جو ہمیں نفاق میں مبتلا نہ کرے، ایسا سفر ہو جو پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طور طریقے اور اسلام کی خوبصورتی کے ساتھ مزین ہو۔ اس کی جو چاشنی اور لذت ہے اس کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ مالک سے دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.